ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر کے چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ پر ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ لوط علیہ السلام کو ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جس قوم میں لڑکوں سے بدفعلی کا رواج تھا۔ جب لوط علیہ السلام اس قوم کی طرف گئے تو لوط علیہ السلام کی دعوت کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ان کے مختلف الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے۔ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس جہان میں کبھی بھی کسی نے نہیں کی۔ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ، تم مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ، جو اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے عورت ہے اس کے پاس نہیں جاتے۔ تو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب سمجھایا تو قرآن کہتا ہے، قوم کہتی ہے کہ آپ ہماری بستی چھوڑ کر چلے جائیں، اگر آپ کو ہمارے عمل پہ اعتراض ہوتا ہے لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ لوط علیہ السلام اور ان کا گھرانہ وہ بڑا نیک تھا سوائے ان کی بیوی کے۔ یاد رکھو، پیغمبر کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہوتی، کافر ہو جائے گی، بدکار نہیں ہوتی۔ حدیث سے یہ بات ثابت ہے، وَلِدتُّ مِن نِكَاحٍ لَا مِن سِفَاحٍ، اس لیے نہیں ہوتی کہ اس سے نسب کیا ہو جاتا ہے پیغمبروں کا۔ بولو نا بھائی، بیوی خیانت کرے تو نسب کس کا خراب ہوگا؟ شوہر کا نا۔ تو اللہ پیغمبر کو کبھی ایسی عورت نہیں دیتے جو زنا کر لے، کیونکہ اس سے پیغمبروں کا نسب کیا ہوتا ہے؟ خراب۔ اور پیغمبر کا نسب خراب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے سفیر سے اب لوگوں کا اعتماد ختم، تو کافر ہو جائے گی مگر بدکار نہیں ہوتی۔ اسی طرح یاد رکھو، اللہ نے ہمیں اجازت دی عیسائی عورت اور یہودی عورت سے بھی شادی کی، حالانکہ وہ کافر ہوتی ہے، مگر بدکار عورت سے نکاح کو پسند نہیں کیا۔ میرے پاس کوئی کیس آتا ہے کہ بیوی زنا کرتی ہے، اس کے ناجائز تعلقات ہیں، میں کہتا ہوں تعلق فوراً کیا کر دو، اس کو طلاق دے دو، کیونکہ طلاق نہیں دی آگے نسب، بچے میں کیا ہوگا، نسب میں کیا ہوگا؟ شبہ پیدا ہو اور تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ مرد کے زانی ہونے سے بھی بہت برائی آتی ہے، بہت گندا عمل ہے، خاندان تباہ ہوتا ہے، عورت اور بچوں پہ برے اثرات پڑتے ہیں، لیکن نسب خراب نہیں ہوتا اس سے۔ عورت کے بدکار ہونے سے کیا ہوگا؟ نسب میں کیا پیدا ہو جائے گا؟ شک پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے شریعت نے مرد اگر زنا کرے 4 گواہ ہوں گے تو اس کو سزا دی جائے گی، عورت زنا کرے 4 گواہ ہوں گے تو سزا دی جائے گی، لیکن اگر شوہر زنا کرے 4 گواہ نہیں ہے تو بیوی سزا نہیں دلوا سکتی، مگر بیوی گناہ کرے، زنا کرے 4 گواہ نہیں بھی ہیں تو شوہر لعان کے ذریعے سزا دلوا سکتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اس لیے کہ شوہر نے اگر زنا کیا تو بیوی کا نسب تھوڑی خراب ہو رہا ہے، اس سے اولاد پہ شبہ نہیں آ رہا، لیکن بیوی اگر زنا کر رہی ہے تو شوہر کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ بچوں میں نسب میں گڑبڑ پیدا ہو رہی ہے نا، شبہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہاں شریعت نے مرد کو حق عورت کی نسبت زیادہ دیا ہے کہ مرد اپنی بیوی پہ زنا کی حد جاری کروا سکتا ہے کہ اس نے مجھ سے جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن عورت اپنے شوہر پہ زنا کی حد جاری نہیں کروا سکتی جب تک 4 گواہ نہ ہو اس کے پاس۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اس لیے عورت کے لیے یہ عمل اس لیے زیادہ برا ہے کہ اس سے نسب میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ خلب۔ تو پیغمبروں کی بیویاں کافر تو گزری ہیں مگر زانی نہیں گزری۔ تو لوط علیہ السلام کی بیوی میں برائی یہ تھی کہ وہ زنا تو نہیں کرتی تھی مگر وہ لوگوں کو پتہ بتایا کرتی تھی لڑکوں کا کہ فلاں علاقے میں خوبصورت لڑکا ہے، کوئی بھی اس کو ہوتا ہے نا کہ یہ والا کام کہ تم ادھر پہنچ جاؤ، ایسا کرو۔ زنا تو اس قوم میں ویسے ہی نہیں تھا، عورت کی رغبت ہی نہیں تھی۔ تو لوط علیہ السلام کے جتنے اہل و عیال تھے سب حضرت لوط علیہ السلام کو مانتے تھے۔ اللہ نے اس خاندان کو اس برائی سے بچایا، لیکن لوط علیہ السلام کی بیوی آپ کی بیوی ہو کر لوگوں کو لڑکوں کا پتہ بتایا کرتی تھی۔ اللہ نے لوط علیہ السلام کو بتا دیا کہ جب عذاب آئے گا تو آپ کے پورے خاندان کو بچاؤں گا مگر آپ کی بیوی کو نہیں، یہ ہلاک ہوگی اسی عذاب۔
تو قرآن کے اب الفاظ دیکھیں. لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رغبت ہی نہیں ہے عورت. تو قرآن کے الفاظ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت لڑکے بھیجے, یعنی فرشتے بھیجے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں. وہ فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. حضرت ابراہیم نے ان کو پہچاننے سے انکار کر دیا, وہ تو جانتے ہی نہیں تھے, وہ کیونکہ انسانی شکل میں آئے تھے. ابھی وہ آ کے بیٹھے ہی ہیں. قرآن کہہ رہے فما لبث ان جاء بعجل حنیذ, کہ اچانک بھنا ہوا بچڑا لا کے ان کے سامنے رکھ دیا. حالانکہ جب کوئی مہمان گھر میں آتا ہے پہلے آپ پوچھتے ہیں بھائی کیسے آنا ہوا, کہاں سے آنا ہوا, اور خیریت, کھانا کھائیں گے, یہ پوچھتے ہیں نا. لیکن قرآن میں جہاں بھی یہ واقعہ بیان ہوا کہ وہ آئے ہیں انسانی شکل میں, ابھی بیٹھے ہی ہیں کہ بھنا ہوا بچڑا سامنے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, کہ بھائی ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے تو یہ اس علاقے کے نہیں, کیونکہ میں ان کو پہچانتا نہیں ہوں, تو بھوک لگی رہی ہوگی, تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہ ہو تکلف میں منع کر دیں, بھنا ہوا بچڑا فوراً سام. اور بچڑا, ہم بکرے کو روتے ہیں, اور وہاں کیا ہوا, حالانکہ غریب سے ابراہیم علیہ السلام بچڑا لا کے رکھ دیا, لے وہی کھایا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ایک صاحب کہنے لگے میں گیا اپنے رشتہ داروں کے گھر, انہوں نے کہا آپ نے کھانا کھا لیا ہے, میں نے کہا ہاں. میں نے کہا نہیں, کہنے کھایا ہوتا تو چائے پلاتا آپ. کہنے کھانے سے بھی گئے اور چائے سے بھی, کھانے سے بھی گئے اور چائے سے بھی گئے. اچھا خیر, تو فما لبثا, ابھی ٹھہرے ہی نہیں ہے کہ بنا ہوا بچڑا سامنے لا کے رکھ دیا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم, جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہی نہیں ہیں. بھائی جب ایسی چیز سامنے لا کے رکھی جاتی ہے اتنی مزے کی, تو تین حالتیں ہوتی ہیں. یا تو آپ کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو آپ کھاتے ہی ہو پیٹ بھر کے یار. دوسرا, آپ کو بھوک نہیں بھی لگ رہی ہوتی تو پھر بھی آپ کہتے ہو اتنی مزے کی چیز ہے, چارنے والے تو لے لو. اور اگر پھر بھی دل نہیں کر رہا تو آپ میزبان کی محنت کی قدر کر کے کھاتے ہو کہ اس نے اتنی محنت سے بنایا, ایک نوالا بھی نہیں کھاؤں گا تو اس پہ کیا گزرے گی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ذرہ برابر بھی ہاتھ نہیں بڑھائے. اب ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہوئے کہ یہ تو بالکل بھی ہاتھ نہیں بڑھا رہے, کہ دشمن تو نہیں ہے, یہ کیا ہے. اس لیے کہ اس زمانے میں دستور تھا کہ جو جس گھر میں کھانا کھا لیا کرتا تھا پھر وہاں سے دشمن کبھی نہیں کھانا کھاتا تھا. وہ کہتے یار ہم جس پلیٹ میں کھانا کھائیں اسی میں چھید کریں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم تو لڑنے کے لیے آئے ہیں نا, تو ہم کھانا کیوں کھائیں. ہمارے یہاں کھاؤ پیو تمیز سے بیٹھ کے پھر اس کی جیب سے بٹوا نکال کے چلے جاؤ. ایسا ہی ہوتا ہے. بعض دفعہ مہمان گھر میں آتا ہے, اس کھائے گا پیے گا رات گزارے گا اور درازوں میں گھس کے چیزیں نکال کے نکل لے گا یہاں سے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو اب ابراہیم علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے کہ یہ کوئی نقصان پہنچانے آئے ہیں, اجنبی ہیں, اس علاقے کے بھی نہیں ہیں, پتہ نہیں کیا مجھے نقصان نہ پہنچا دیں. تو اوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف, کہنے لگے گھبرائیے مت, انا رسول ربک, ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, انسان نہیں ہے, ہمارے لیے بچڑا اور پتھر برابر ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے, اس کا ہم رغبت ہی نہیں ہے ہمیں ان چیزوں کی طرف. بھائی کیوں آئے ہو پھر. کہنے لگے ہم فرشتے ہیں, انسانی شکل میں آئے ہیں آپ کو خوشخبری دینے کے لیے. اور پہلے اپنا اصل مقصد بتایا کہ ہم آئے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے. ابھی ہم یہاں سے کہاں جائیں گے, قوم لوط کے پاس, اور اس قوم کو ہم تباہ کر دیں گے. اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جھگڑنے لگے. الفاظ دیکھیں قرآن کے, یجادلونا, ہم سے جھگڑنے لگے. کس سے, اللہ سے. اصل میں جھگڑتے نہیں, یعنی وہ بار بار یہ کہنے لگے کہ کسی طرح وہ قوم بچ جائے. تو اتنا اللہ کے پیچھے پڑے کہ اللہ نے اس عمل کو جھگڑنے سے تعبیر کیے. جیسے کوئی بھکاری ہمارے پیچھے پڑ جائے نا بار بار اللہ کے, ہم کہتے ہیں یار تو پھڈے پر آ گیا ہے, حالانکہ بھکاری تو نہیں لڑتا. تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ کسی طرح یہ قوم تباہی سے بچ جائے. تو پھر کہنے لگے اس میں تو قوم لوط بھی ہیں اور اس میں تو ان کے اہل و عیال بھی ہیں. اللہ نے فرمایا نحن اعلم بمن فی, ہمیں پتہ ہے کون کون ہے, کس کو بچانا ہے, آپ اس کی فکر نہ کریں. ان ابراہیم لأواہ حلیم, اللہ فرماتے ہیں ابراہیم بڑے نرم دل اور بہت زیادہ برداشت کرنے والے تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ قوم تباہ نہ ہو. پھر بشارت دی گئی ان کو کہ ہم آپ کو بھی ایک خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں, اور وہ خوشخبری کیا ہے کہ اللہ آپ کو اولاد دے گا. وہ اولاد کون ہوگی, اسحاق, پیغمبر ہوں گے, اور اسحاق کے پھر اولاد ہوگی یعقوب. یہ دونوں, آپ کا بیٹا بھی پیغمبر اور آپ کا پوتا بھی پیغمبر.
آپ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی تو آپ کی جو زوجہ تھیں حضرت سارہ وہ بوڑھی ہو چکی تھی، جو آپ کی پہلی بیوی تھی، وہ دروازے کے کنارے پہ کھڑی ہوئی تو فسکت وجہہا، انہوں نے اپنا ماتھا ایسے کر کے، جیسے بوڑھی عورتیں نہیں ہائے ناس، اور کہنے گے یا ویلتا، ہائے بدبختی، ہائے تیرا ناس ہو، ایسے کہتے ہیں نا، ارے ناس ہو تیرا، کیسی باتیں کر رہے ہیں، الیدو، میں بچہ جنوں گی، وانا عجوز، میں بالکل بڈھی ہو گئی، وہذا بالی شیخا، اور یہ والا میرا میاں، اشارہ کر کے کہہ، اور یہ میرا میاں جو بوڑھا ہو چکا ہے، یعنی کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو فوراً فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، تمہیں اللہ کے فیصلوں پر اعتراض ہو رہا ہے، تعجب ہو رہا ہے، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہ اے گھر والو تم پر اللہ کی رحمتیں اور بہت ساری برکتیں، تم عام لوگوں کی طرح نہیں ہو، تم نے توحید کے لیے قربانیاں دی، تم نے ہجرت کی ہے بھائی، اور یہ میرے خلیل ہیں، تو تمہارے اعمال ایسے ہیں کہ تمہارے سامنے ایسا ہو جانا یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے۔ تو پھر وہ قوم آئی ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دے کے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس خوشخبری کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہا کہ وہ قوم کو کیوں ہلاک کر رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس بات کو چھوڑ دے، انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ اس قوم کو تباہ کرے گا لازم۔ تو پھر وہ فرشتے سفر کر کے گئے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے، وہ تو ایک دم سے پہنچ گئے ہوں گے، جب آسمان سے نیچے اتنی آرام سے آ گئے تو لوط علیہ السلام کے یہاں چلے گئے۔ وہ لوط علیہ السلام نے دروازہ کھولا، مہمان آئے ہیں، ان کو بٹھایا، اور جیسے ہی لوط علیہ السلام کی نظر ان نوجوانوں پہ پڑی، بڑے خوبصورت لڑکے تھے، نوجوان تھے، تو لوط علیہ السلام کہنے لگے آج کا دن بہت سخت گزرے گا مجھ پہ۔ جیسے ہی ان کو دیکھا نا، لوگ تو مہمان سے خوش ہوتے ہیں نا، پیغمبر تو، لیکن پیغمبر ان کو دیکھ کے خوش نہیں ہو، کہ میری قوم کو پتہ نہ چل جائے تو یہ میرے مہمان ہیں، میری قوم مجھے رسوا کر دے گی ان کے سامنے، ان سے بدکاری کرے گی، تو بہت پریشان ہو کے کہنے لگے یہ بڑا سخت دن ہے جو آج مجھ پر آیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، جو شہر کے لوگ تھے وہ خوشیاں مناتے ہوئے آ گئے، اور لوط علیہ السلام کے گھر کا انہوں نے کیا کر لیا؟ گھیراؤ۔ اب لوط علیہ السلام، پیغمبر جو ہے نا، جو بھی غیرت مند آدمی ہوتا ہے وہ مہمان کے بارے میں بڑی غیرت رکھتا ہے، کہ کوئی مہمان گھر میں بیٹھا ہو اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا بھائی جو بھی کرنا ہو باہر جا کے لڑو، یہ جب تک میرے گھر میں ہے تو میرا مہمان ہے یہ۔ اب لوط علیہ السلام پریشان، جو شہر والے لوگ آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اولم ننہک عن العالمین، لوط علیہ السلام نے کہا ان ہؤلاء ضیفی، یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، مجھے ان کے سامنے رسوا مت کرو۔ ان کی رسوائی کس کی رسوائی ہے؟ میری رسوائی۔ اور ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ سگی بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور زیادہ غالب یہ ہے کہ انبیاء چونکہ روحانی باپ ہوتے ہیں نا، تو اس حوالے سے اپنی قوم کی بیٹیوں کو انہوں نے کیا کہا؟ اپنی بیٹیاں کا، ان سے نکاح کرو تم۔ تو وہ جواب میں کیا کہنے لگے؟ اولم ننہک عن العالمین ما لنا فی بناتک من حق، آپ کو پتا ہے کہ ہمیں عورت سے نکاح میں رغبت نہیں ہے، کیوں مشورے دے رہے ہو شادی کرو؟ کیوں آپ مشورے دے رہے ہو ہم کو؟ اور دوسرا یہ کہ اولم ننہک عن العالمین، آپ کو پہلے خیال کرنا چاہیے تھا، آپ کو جب ہماری عادت کا پتہ ہے تو یہ بات آپ کو پہلے سوچ لینی چاہیے تھی کہ آپ ایسے لوگوں کو گھر میں داخل، آپ نے ایسے لوگوں کو گھر میں، اتنے خوبصورت نوجوان لڑکے، آپ نے ان کو گھر میں داخل ہونے کیوں دیا؟ اب دیکھو الٹا طنز کس پہ کر رہے ہیں، اور ادھر قدرت کا فیصلہ کیا ہے کہ ان کو گناہ میں مست ہونے دو۔ علماء نے لکھا ہے کہ کسی علاقے میں اگر گناہ آسان ہو جائے تو یہ اللہ کی رحمت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی علامت ہے کہ اب اللہ نے پکڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ اللہ کی قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے سنستدرجہم، ہم جب گناہگار کو پکڑتے ہیں نا تو اس کو مہلت دیتے ہیں، اس کو گناہ اس کے لیے کیا کر دیتے ہیں؟ آسان۔ پہلے مشکل ہوتا ہے گناہ تاکہ یہ توبہ کر لے، مشکل ہو اس کو گناہ میں، پھر اللہ اس کے لیے کیا کر دیتے ہیں؟ کوئی زنا کرتا تھا اور جناب اس کو یہاں زنا مشکل ہو رہا تھا، اس کا جناب یورپ کے کسی ملک کا ویزا لگ گیا، اب وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ سمجھتا ہے اب عیاشی کروں گا، او بھائی اب تیرے گرد جو ہے نا گھیرا کیا ہو رہا ہے؟ تنگ ہو رہا ہے۔ تو اتنے خوبصورت نوجوان تو انہوں نے کبھی دیکھے نہیں تھے،
تو وہ اتنے خوبصورت نوجوانوں کو دیکھ کر مدہوش ہو گئے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ گناہ کا راستہ آسان ہو رہا ہے، حالانکہ یہ آسانی اللہ اس لیے کر رہا تھا کہ اللہ کی حجت ان پر بولو بھائی تمام ہو جائے اور اللہ ان کو پکڑے اس عذاب میں. تو ابھی لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ نکاح کرو، وہ کہہ رہے ہیں، اور نکاح کا مشورہ لوط علیہ السلام کیوں دے رہے ہیں یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے. لوط علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں نکل جاؤ، کیا خیال ہے، خانقاہ ہے وہاں جاؤ اپنی اصلاح کراؤ، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا، اللہ اللہ کرو، نمازیں پڑھو، اس سے تمہارے دل میں یہ برائی کیا ہو جائے گی، ختم. نہ یہ نیچرل طریقہ علاج کا. ارے بھائی ایک آدمی غربت کی وجہ سے چوری کر رہا ہے تو اصل کیا ہے کہ حلال طریقے سے اس کا پیٹ بھرنے کا انتظام کر دو تو چوری چھوڑ دے گا نا. بھائی ایک آدمی کو بھوک لگتی ہے، پیسے نہیں ہے روٹی خریدنے کے، وہ جا کے کبھی اس کی روٹی چرا رہا ہے، کبھی اس کی روٹی چرا رہا ہے، آپ اس کو تبلیغ میں بھیج رہے ہیں. تو بھائی اصل یہ ہے کہ اس کو کوئی جاب دلوا دو تاکہ یہ حلال طریقے سے پیٹ بھرے گا. تو 2 پراٹھے جب اپنے پیسوں سے خرید کے کھائے گا تو چوری کا پراٹھا کوئی فری میں بھی دے گا تو پھر تو ہدیے میں بھی کوئی پراٹھا دے گا. تو جب آپ کا پیٹ حلال سے بھر جاتا ہے پھر اگر کوئی آپ کو بلاتا ہے کہ کھا لیں، آپ کہیں کہ بھائی پیٹ بھرا ہوا ہے اور کتنا کھاؤں، یہی ہوتا ہے نا. تو لوط علیہ السلام کی خواہش اللہ نے ہر شخص میں رکھی ہے، اگر اس خواہش کو حلال طریقے سے استعمال کرو گے تو حرام کے لیے بچے گی نہیں. اتنی تھوڑی خواہش ہوتی ہے انسان میں، بچے گی نہیں پھر یہ حرام کے لیے. اس لیے لوط علیہ السلام ان کو محاسبوں اور مراقبوں کا نہیں کہہ رہے، ان کو کیا کہہ رہے ہیں، نکاح کرو تاکہ یہ جب ادھر سے جائز طریقے سے پوری ہوگی تو ادھر سے تمہاری توجہ ہٹے گی. آج مصیبت ہمارے ساتھ یہ ہے کہ نوجوان طبقے گناہوں میں پڑھ رہے ہیں، انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں، بیہودہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، لڑکوں سے بدکاری کی بیماری پھیل رہی ہے، زنا پھیل رہا ہے، لیکن اس کے وہ طریقے بتائے جاتے ہیں جو مؤثر نہیں ہیں. تبلیغ میں بھیج دیں گے، اس تبلیغ میں جانا بہت ضروری ہے مگر اس کے لیے زیادہ ضروری نکاح ہے، شادی پہلے پھر جائے تبلیغ میں. وہ اس حالت میں تبلیغ میں چلا گیا فائدہ یقیناً ہوگا لیکن عین ممکن ہے وہاں کسی کو خراب کر کے آ جائیے. ہوتا ہے ایسا بھی، وہاں بھی کسی کو خراب کر کے آ سکتا ہے. تو بھائی جو اللہ نے جائز، پہلے کس کو فوکس کرو. ایک صاحب کا فون آیا، فوج میں بڑے آفیسر ہیں، وہ جماعت میں گئے ہوئے تھے تو وہاں مسجد میں ایک نوجوان جو اس کی 25 سال اس کی عمر تھی، وہ نوجوان آیا، کہنے کہ وہ بتانے لگا کہ مجھے نا یہ بیماری ہے، میں فحش فلمیں دیکھتا ہوں اور نیٹ پر یہ کام اور الٹے کام، میں بڑا پریشان ہوں، میں کیا کروں. تو کہتے ہیں کہ وہ ان کو ایک صاحب نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ جماعت میں وقت لگائیں. تو کہہ رہے میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم شادی کرو پہلے. اب اختلاف ہو گیا، میں کہہ رہا ہوں، وہ میرے بیانات سنتے تھے، کہہ رہے ہم کہہ رہے ہیں کہ نکاح کرو، وہ کہہ رہے ہیں کہ چلے کے لیے جاؤ. مجھے فون کیا، میں نے کہا اس سے کہو نکاح کرو، کچھ وقت بیوی کے پاس گزارو، پھر چلے کے لیے چلے جاؤ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پہلے چلا پھر نکاح. میں نے کہا نہ یہ کیا ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ یہ اسی حال میں، اور شادی کے لیے وہ کر بھی سکتا تھا، اس کو کوئی ترغیب دینے والا نہیں تھا، وہ سمجھ رہا دنیا کا سب سے فضول کام کیا ہے، شادی ہے. تو اگر اس کو تاخیر کر دی تو ممکن ہے جو رشتہ اس کا ہونے والا ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے. اور یہ بھی ممکن ہے اس 40 دن کے دوران جب ایک آدمی گناہ کر کے چند دن وقفہ ہوتا ہے نا تو اور بھر کے آتا ہے، پھر وہ پھر کیا ہو جاتا ہے، پورا اندر سے ایٹم بم بن کے آتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا. 40 دن تک اس نے گناہ نہیں کیا تو وہ ایسا اس کے دل میں چلے کے دوران گناہ کے خیالات آئیں گے کہ وہ کہے گا بس کسی طرح چلا ختم ہو، پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں. یہ بھی بعض دفعہ الٹا بھی ہو جاتا ہے، میں یہ نہیں کہنا ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، بعض دفعہ تو توبہ کر کے آتا ہے لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے اور الٹا اثر ہو جاتا ہے. تو بھائی جو حل اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے وہ کیا ہے، سب سے پہلے کیا ہے، نکاح کرو، کچھ وقت بیوی کے ساتھ گزارو، پھر چلے پہ خود بھی جاؤ، بلکہ میں کہتا ہوں پھر بیگم کو بھی لے کے جاؤ، پھر بیگم کو بھی لے کے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا پسند کیا ہے اس عمل کو کہ جو جب میاں بیوی کا نکاح ہو تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اب ان کا ہر کام کیا ہونا چاہیے، مشترک. دیکھو تہجد میں تنہائی پسند ہے نا اللہ کو، لیکن بیوی والی کس بغیر تنہائی ہو یہ پسند نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ اس شخص کو دیکھ کے ہنستے ہیں جو رات کو آخری حصے میں خود بھی اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، وہ نہ اٹھے تو غالباً پانی کی چھینٹیں مارنے کا ہے نا، پانی کی چھینٹیں مار کے اس کو اٹھاتا ہے اور وہ دونوں ساتھ مصلے پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. اور اس عورت کی کو بھی دیکھ کر اللہ ہنستے ہیں. یہ ہنسنا کنایا، بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ جو تہجد کے لیے اٹھتی ہے اس کا میاں پڑا ہوا ہے تو وہ اس کو بھی اٹھاتی ہے، وہ نہیں اٹھے تو پانی کی چھینٹیں مار کے اٹھاتی ہے اور وہ دونوں مصلے پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ. حالانکہ تہجد میں تو تنہائی مطلوب ہے نا، اکیلے ہوں، لیکن یہاں جہاں سب سے زیادہ تنہائی چاہیے وہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں بیگم کیا ہونی چاہیے، ساتھ.
نہیں یاری بات میرا خیال ہے. کیوں؟ اور قرآن کے الفاظ دیکھو. آج جو ہم نے سورت پڑھی ہے تراویح میں, یوم یفر المرء من اخیہ, یہ ٹیکنیکل باتیں آپ کو سننے کو مل رہی ہیں, ان کی قدر کرو. قرآن کہہ رہا ہے قیامت کا ایسا وحشت والا دن ہوگا کہ انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا. بھائی کو اللہ نے کیا کہا؟ بھائی. وصاحب یوم یفر المرء من اخیہ وامہ, اپنی ماں سے بھی دور بھاگے گا. وہ کہے گا بھائی میں اپنے آپ کو بچاؤں, یہ اماں کہاں سے آ گئی ہے, اس مصیبت میں اماں کہیں میری نیکیاں نہ مانگ لے مجھ سے, یہ ڈر ہوگا. بس اپنے آپ کو بچاؤ. تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ یوم یفر المرء من اخیہ, انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا. وامہ, اپنی ماں سے دور بھاگے گا. وابیہ, اپنے باپ سے دور بھاگے گا. وصاحبتہ, یہاں بیوی نہیں کہا بیوی سے, بلکہ اس سے جس کے ساتھ یہ رہا کرتا تھا. نہیں یاری بات سمجھ میں میرا خیال. حالانکہ رہتا تو بھائی کے ساتھ بھی ہے, رہتا تو باپ کے ساتھ بھی ہے, رہتا تو ماں کے ساتھ بھی, لیکن بیوی کے لیے صاحبہ کا لفظ, صاحبہ کہتے ہیں جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ عورت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھل تر کی طرح چپک گئی ہے اب یہ تمہارے ساتھ. جب شادی ہوتی ہے نا تو مقصد کیا ہے؟ اب یہ پھل ترو کی طرح, اب حج پہ بھی جا رہے ہو تو اس کو بھی لے کے, عمرے پہ جا رہے ہو تو اس کو لے کے, صحابہ میدان جہاد میں جا رہے ہیں تو بیوی کو لے کے جا رہے ہیں. تو یہ شریف آدمی کی علامت ہوتی ہے, کہیں تفریح پہ جا رہا ہے تو بیگم اس کے ساتھ پھل ترو کی طرح چپکی ہوئی. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پکنک پہ ادھر ادھر آنکھ مٹکوں کی کوشش, اس کو پتا ہوتا ہے فرشتے شاید میری ایسی نگرانی نہ کریں جیسی یہ کر رہی, تو برائیوں سے بھی بچتا ہے انسان. اور سفر میں جانے کے بعد انسان میں جو خواہش پیدا ہوتی ہے, شہوت پیدا ہوتی ہے گھر سے دوری کی وجہ سے, اس کے ناجائز طرف جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ بیگم تو ہے نہیں, اور خطرہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. اپنے شہر میں, اپنے ملک میں تو آدمی برائی کرتے ہوئے ڈرتا ہے نا کہ پکڑا جاؤں گا, لوگ بولیں گے تو یہاں کیا کر رہا ہے بھائی, تو وہی ہے نا جو ادھر رہتا ہے, گولے گھنٹے کی دکان کے ساتھ رہتا ہے, تو پکڑ لیتے ہیں. کسی اور ملک میں کون, کس کو کیا پتا کون ہے, تو زنا کی طرف جانے کے امکانات کیا ہوتے ہیں. تو وہاں بیگم اگر ساتھ ہوگی تو نگرانی بھی ٹائٹ والی ہوگی. ویسے فرشتے زیادہ نگرانی کرتے ہیں, ایک میں مثال دے رہا تھا, نگرانی بھی کیا ہوگی, کیونکہ کلپ بنا دیتے ہیں لوگ کہ اس نے بیگم کو فرشتوں سے بھی زیادہ اعلیٰ کہہ دیا تو کفر دار اسلام سے خارج ہو گیا. تو نگرانی بھی ٹائٹ والی ہوگی اور برائی کے جذبات بھی پیدا نہیں ہوں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے اس کو میں نے کہا بیٹا اس کی شادی کرا دو, اور اس کو بولے دلہن کو لے کے کہاں نکل لے, چلے پہ نکل لے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو لوط علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ نکاح کرو نکاح. لیکن وہ قوم کہہ رہی ہے کہ ہمیں رغبت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی عمر کی قسم, وہ نشے میں مدہوش تھے, انہیں پیغمبر کی قسم پرسی اور ان کی بیچارگی پہ ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا. اور ادھر لوط علیہ السلام کہہ رہے تھے لو ان بی قوتن, کاش میرے بازوؤں میں طاقت ہوتی, میرا کوئی مضبوط قبیلہ ہوتا تو میں آج تم سے انتقام لیتا, میں کمزور ہوں, کچھ نہیں کر پا رہا. میں قبیلہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے بھائی, خاندان بڑا ہونا بھی اللہ کی نعمت. وہ تو ہجرت کر کے آئے تھے نا لوط علیہ السلام, اس لیے وہاں کوئی بڑا خاندان ہی نہیں تھا ان کا. تو جب اللہ نے لوط علیہ السلام کی یہ حالت دیکھی, دیکھو اللہ بھی کیسا آزماتے ہیں اپنے بندوں کو. اللہ پہلے ہی لوط علیہ السلام کو بتا دیتے, اتنا پریشان ہونے سے پہلے بتا دیتے کہ یہ کیا ہے, فرشتے ہیں, یہ لڑکے تھوڑی ہیں. لیکن اللہ نے نہیں بتایا, کیونکہ اللہ بھی اپنے بندوں کو آزماتے ہیں, تھوڑا سا ان کو تڑپنے دیتے ہیں, تڑپنے دو تھوڑا سا ان کو. تو اب جب پریشان ہوئے تو پھر اللہ نے فرشتوں کو اجازت دی کہ اب اپنا راز فاش کر دو. فرشتوں نے کہا یا لوط انا رسول ربک, اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, ہم نوجوان لڑکے نہیں ہیں. لن یصلوا الیک, یہ ہرگز تیری طرف نہیں پہنچ سکتے, یہ آ ہی نہیں سکتے یہاں. بہت طاقت دی اللہ نے ہمیں, یہ تو ہم اس روپ میں آئے ہیں, ہماری طاقت کا اندازہ نہیں ہو رہا. ہمیں اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ ہم ایک ہاتھ پہ اس زمین کو اٹھا کے الٹا دے کے پٹک دیں. فرشتوں کو اللہ نے بڑی طاقتیں دی ہیں. اب کرنا کیا ہے؟ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ, رات کے تھوڑے سے حصے میں اس گھر میں آپ کے جتنے اہل و عیال, بچے اور والدین جو بھی ہوں گے, ان سب کو لے کے آپ نکل جائیں. ہوگا کیا؟ گھیراؤ ہے, اللہ ان کی آنکھیں اندھی کر دے گا, ان کو آپ باہر نکلتے ہوئے نظر نہیں آئیں. اور یہ اسی طرح خوشیاں مناتے رہیں گے. یہ یستبشرون ہے نا, یہ خوش رہیں گے حالانکہ آپ گھر سے باہر جا چکے ہوں گے, صرف ہم گھر کے اندر ہوں گے. یہ اسی طرح خوشیاں منا رہے ہوں گے, ان کو آپ باہر جاتے ہوئے نظر نہیں آؤ گے.
اور دوسری بات کیا ہے, لوط علیہ السلام اتنے پریشان تھے نا کہ فرشتوں نے کہا کہ جیسے ہی صبح صادق ہوگی تو یہ صبح صادق ان پر قیامت بن کے نازل ہوگی اور ان کے لیے عذاب کا پیغام لے کے آئے گی. لوط علیہ السلام اتنے تنگ ہو چکے تھے کہ وہ پریشان تھے کہ صبح صادق میں کہیں زیادہ وقت تو نہیں ہے, تو بہت ٹائم ہو جائے گا, اس دوران یہ کچھ کر نہ لیں. تو وہ فرشتوں نے کہا ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب, ان سے جو وعدہ کیا ہے نا اللہ نے عذاب کا, وہ صبح کا وعدہ کیا ہے, کیا صبح قریب نہیں ہے؟ آپ جھانک کے دیکھیں صبح صادق کا وقت ابھی آنے ہی والا ہے. یہ تو پوری رات ان سے جو بحث مباحث ہوئے اس میں رات کا بہت حصہ گزر چکا ہے, صبح صادق کا وقت بس آنا ہی چاہتا ہے. قرآن کہتا ہے ہاں, اور یہ کہا ولا یلتفت منکم احد, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے. آپ اپنی قوم کو بتا دیں جو ایمان لائیں کہ عذاب آئے گا, لیکن آپ اس بستی سے دور بھاگیں. عذاب آئے گا لیکن آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے کہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھنا. اور پھر بتا دیا کہ آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ جائے گی, لیکن وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گی کیونکہ اس کو شبہ ہے نا کہ پتہ نہیں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. جو ایمان والے ہیں وہ کہیں گے کہ جب پیغمبر نے بتا دیا کہ عذاب آ رہا ہے اور منع کر دیا پیچھے دیکھنے سے, تو بس مت دیکھو, یقین کر لو کہ عذاب آ رہا ہے. وہ تو پیغمبر کی بات پہ یقین کریں گے نا. لیکن جس کے دل میں شک ہوگا وہ کہیں گے ایک دفعہ تھوڑا سا گردن گھما کے دیکھ لو کہ ایسے ہی تو نہیں بھاگ رہے بلا وجہ, کچھ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو بیوی ہے وہ تو ساتھ تو رہے گی وہ شوہر کے, تو وہ اس نیت سے نکل آئی کہ بھائی جہاں شوہر جا رہے ہیں میں نے بھی وہیں رہنا ہے. لیکن وہ پھر اس نے کیا کیا, پیچھے مڑ کے دیکھا کہ عذاب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. جیسے ہی پیچھے مڑی ہے ایک پتھر اس کے بھی سر پہ آ کے لگا اور وہ بھی وہی ہلاک ہو گئی. اللہ کہتے ہیں ایسی پتھروں کی بارش برسائی ہے مسومۃ عند ربک, وہ ایک ایک پتھر پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ کس کے سر پہ جا کے لگے گا. اور پھر کیا کیا ہے, پتھروں کی بارش ہونے کے بعد فرشتوں نے اس زمین کو اٹھایا. قرآن کہہ رہا ہے فجعلنا عالیہا سافلہا. کیا عجیب الفاظ ہیں, قرآن کی بلاغت ہے. فرمایا ہم نے زمین کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا, ایسا زلزلہ آیا کہ سب ہلاک ہو گئے. اور پھر اللہ نے قرآن میں جب یہ آیتیں نازل کی تو قرآن میں بتایا کہ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهَا, کہ تم جب تجارتی سفر کے لیے شام اور دوسرے علاقوں کے لیے جاتے ہو تو لوط علیہ السلام کی بستی کے کھنڈرات آج بھی تمہارے قریب سے گزرتے ہیں. آج تک اس بستی کے کھنڈرات کے نشانات میں نے باقی رکھے ہوئے. پوری قوم کو اللہ نے ہلاک کر دی. اور لوط علیہ السلام اس قوم سے کہتے تھے انی لعملکم من القالین, تم جو یہ گندا عمل کر رہے ہو گواہ رہنا اس پر کہ میں اس عمل پہ خوش نہیں ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ برائی دیکھیں تو برائی اگر آپ چھڑوا نہیں سکتے کم از کم برات کا اعلان کر دیں کہ بھائی یہ آپ کا ہیڈک ہے, ہم اس عمل کو پسند نہیں کرتے. میرے پاس ایک شخص کا فون آیا کہ یو کے لیے مجھے ویزا مل رہا ہے, لیکن ویزے میں شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو گے لکھوانا پڑتا ہے. میں ہوں نہیں لیکن جھوٹ موٹ لکھوا سکتا ہوں میں نے کہا میرے بھائی اول تو ہمیں جو معلومات ہیں وہ یہ کہ صرف لکھوانے سے کام نہیں چلتا. وہ باقاعدہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ خاندانی بے شرم یا بغیرت ہے یا نہیں ہے. وہ ٹیسٹ سے اندازہ لگاتے ہیں کہ جھوٹ تو نہیں بولا. اور میں نے کہا ایسی بات جھوٹ موٹ لکھوانا بھی غیرت کے, یہ تو اگر کوئی ہو بھی تو بھی یہ کہے کہ میں نہیں ہوں. نہیں یاری بات, یہ کوئی فخر کی چیز تھوڑی ہے. اگر آپ نے اللہ نہ کرے چوری کی, لوگ آپ سے پوچھیں آپ چور تو نہیں, آپ کہیں الحمدللہ میں تو خاندانی چور ہوں ماشاءاللہ, یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے. بھائی چوری کی بھی ہے تو اپنے گناہ کو چھپائے نا. بھائی ALP 813 ٹینکر کھڑا ہوا ہے, یہ ہٹا دیں. کسی کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے, وہ ٹینکر کی وجہ سے وہ گاڑی نہیں چلا پا رہے, تو آپ بتاؤ شریعت میں گناہ کو چھپانے کا حکم ہے نا, اپنے گناہ پہ کو بھی چھپانے کا حکم ہے. اگر آپ نے زنا کیا اور کوئی آپ سے پوچھتا ہے آپ نے زنا تو نہیں کیا, اسلام میں اجازت نہیں ہے بتانے کی کہ ہاں میں نے کیا ہے. آپ بولو بھائی تم کیوں پوچھ رہے ہو, تم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے. یہ بھی نہ کہیں کہ میں نے نہیں کیا اور یہ بھی نہ کہیں کہ میں نے کیا ہے. اب یہ بھی نہ کیوں نہیں کہیں کہ میں نے نہیں کیا, اس لیے کہ ہمارے حضرت سے کسی شخص نے پوچھا کہ وہ مجھ سے بار بار پوچھ رہا ہے کہ تم تہجد پڑھتے ہو, تو حضرت نے فرمایا آپ اس سے بولیں کہ تمہیں کیا ضرورت ہے مجھ سے پوچھنے کی میں پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا ہے. اس لیے کہ آج وہ پوچھ رہے تہجد پڑھتے ہو, آپ کہیں گے ہاں پڑھتا ہوں, وہ کہے گا کبھی کسی کوئی بدکاری تو نہیں کسی سے. تو اگر بالفرض آپ نے کی ہوگی تو آپ کہیں گے کیوں پوچھ رہے ہو, کہیں گے اچھا جب تہجد کا پوچھ رہے تو اس وقت تو بتا دیا تھا. آپ لوگ کی جب سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کی کہاں سمجھ میں آئے. بھائی وہ کہے گا جب تہجد کا پوچھا تو آپ نے بتایا ہاں پڑھتا ہوں, اور جب میں نے پوچھا کہ کوئی الٹا کام تو نہیں کیا زندگی میں, تو اب آپ کہہ رہے ہو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو. تو اصول یہی ہے کہ کوئی اچھائی کا پوچھے یا برائی کا. جو آپ کا پرسنل معاملہ ہے
وہ کسی کے سامنے شو کرنے کی اجازت نہیں ہے. علماء نے یہاں تک کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ اگر حکومت نے آپ کو بلایا, بادشاہ نے, اب تو حکومت تو یہ کام کے لیے نہیں بلائے گی آپ کو, ان کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کیا ہیں. پہلے بادشاہ کیا کرتے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ برائی ختم کرنا ہماری ذمہ داری ہے, تو وہ بعض دفعہ بندے کو بلا کے پوچھتے تھے تم نے زنا تو نہیں کیا, اگر وہ کہتا تھا کیا ہے تو پھر اس کے کوڑے لگاتے تھے. تو علماء نے لکھا ہے اگر بادشاہ کو اس قسم کی کوئی خارش کی بیماری ہے, کوئی گواہ ہے نہیں, کوئی یا تو ہونا کہ لوگوں نے گواہی دی ہو, خود سے آ کے لوگوں سے تفتیش کر رہا ہے کہ بھائی تم نے یہ تو نہیں کیا, تو علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس شخص کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. وہ کہتے میں نے نہیں کیا, اس لیے کہ بادشاہ کو اتنی لوگوں کے اندر گھسنے کی اجازت نہیں ہے کہ جا کے خود سے پوچھ رہا تو نے چوری تو نہیں کی, تو نے یہ تو نہیں کیا, تو نے وہ تو نہیں کیا, اور پکڑ کے لوگوں کے چترون لگاتا رہے. تو جب اللہ نے وہ گناہ چھپا دیا تو دوسرا کیوں اس گناہ کو ظاہر کرے. تو یہاں پر شریعت نے اجازت نہیں دی اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا. تو میں نے اس سے کہا میرے بھائی یورپ کے ویزے کے لیے یہ کہنا جھوٹ کہ میں گئے ہوں, یہ بڑے, میں نے کہا اگر آپ سچی مچی میں بھی ہو تو آپ اس پہ رو, اللہ کے سامنے جا کے گڑگڑاؤ, اے اللہ یہ گندی عادت مجھے پڑ گئی, مجھ سے چھڑوا دے, اور جیسے تو نے پردہ ڈال دیا میرے گناہ پہ پردہ ڈال دے. میں نے کہا اگر سچی مچی میں بھی ہو تو ان کے سامنے اقرار نہیں کرنا, یہ بہت ہی زیادہ بے شرمی کی علامت, یہ کوئی قابل فخر تھوڑی کہ میں ہوں تو مجھے بھیج دیں آپ, میں آپ کے معیار پہ ماشاءاللہ پورا اترتا ہوں. اور اس سے اندازہ لگاؤ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی اچھی قومیں ہیں, کتنی ذہین قومیں ہیں, لیکن اسلام نہ ہونے کی وجہ سے کیسے بہک گئے کہ سارے دنیا کے جتنے بھی وہ ہیں نا اس ٹائپ کے, جن کو اردو میں بڑی مشہور گالی ہے مگر وہ ممبر پہ نہیں دے سکتا, اس قسم کے لوگوں کو اسپیشلی کیا دیا جاتا ہے. تو کچھ دنوں میں ایسے ممالک ان لوگوں کے ملک بن جائیں گے. آئی بات سمجھ, جو ہم گالی دیتے ہیں نا لوگوں کو تو ایسا ہے, تو سارے اس قسم کے لوگ تو پوری ریاستوں میں ایسے لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے. یہ عقل پہ ان کے ہاں بھی بہت سے لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے. آپ کو پتا ہے ایک دفعہ یو کے کی اسمبلی میں, لندن کی اسمبلی میں جب یہ بل پاس ہو رہا تھا نا کہ اس کو اجازت دی جائے, تو وہ اس کے ناجائز ہونے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی عقل کے لحاظ سے, کہتے کیوں غلط ہے یہ. تو وہاں ہم نے بڑوں سے سنا کہ اسمبلی میں ایک گورا بیٹھا ہوا تھا, اس نے اس وقت یہ کہا کہ کاش ہمارا مذہب اسلام ہوتا. تو ہم اس کو غلط ثابت کرتے کہ اکارڈنگ ٹو اسلام یہ چیز صحیح نہیں ہے, کیونکہ ہمارا مذہب مذہبی ریاست نہیں ہے, تو اب ہمارے پاس اس کو ناجائز کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کہ کیوں غلط ہے. اس لیے مجبور ہو کے اس کو کیا کر رہے ہیں, ہیومن رائٹس کے خلاف سمجھ رہے ہیں اس پہ پابندی لگانا. تو اسلام بہت زبردست چیز ہے جس نے آپ کو بہت ساری گندگیوں سے روک دیا, اور اسلام مسلمان اللہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے, اللہ جب تو نے کہہ دیا غلط تو اب صحیح نہیں ہو سکتا. تو بھائی جس کو بھی یہ بیماری لگی ہے, اللہ کا واسطہ اللہ والوں سے تعلق قائم کرو. حضرت حکیم اختر صاحب کے خلفاء ہیں بہت سارے, ان سے بیعت ہو جاؤ. جامع رشید میں بہت سارے علماء ہیں جو مفتی رشید احمد صاحب کے خلفاء میں سے ہیں, ان سے بیعت ہو جاؤ. اور بڑے بڑے مشائخ ہیں, ان سے جا کے بیعت ہو کر ان کو لکھ کے دو کہ مجھے بیماری ہے, مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ یہ بیماری مجھ سے چھوٹ جائے. تو جو شخص چھوڑنا چاہتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, اللہ کہتے ہیں میں ایسے شخص کے لیے مہربان ہوں, غفار ہوں, جو ادھر آنا چاہتا ہے. اور اگر اسی پہ راضی ہو تو کرتے رہو. پھر یہ یاد رکھو یہ بڑھاپے میں بھی یہ بیماری نہیں چھوڑ, بدنام ہو جاؤ گے, ذلیل ہو جاؤ گے, لوگ انگلیاں اٹھائیں گے کہ یہ گندا آدمی, اولاد انگلیاں اٹھائیں گی کہ ہمارا باپ برا. یہ برائی چھپتی نہیں ہے, یہ پکڑا جاتا ہے انسان کہیں نہ کہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس برائی سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے بچوں کی بھی نگرانی کیا کریں. یہاں تک نگرانی کریں کہ یہ جو کزن جب 10 سال کے ہو جاتے ہیں ان کو ایک بستر پہ سونے کی اجازت, بولو بھائی, نہیں. مائیں اس بات کا خیال کریں کہ جب آپ کا بچہ 7-8 سال کا ہے تو اس کو کزنوں کے ساتھ بھی تنہائی میں جمع نہ ہونے دیں. خواتین اس بارے میں بے پرواہ ہوتی ہیں, وہ کیا کرتی ہیں 6-7 سال کا بچہ ہے تو وہ کزن لے گئے, اس کو کوئی جو ہے نا, زیادہ تر بیماری یہ کزنوں سے پھیلتی ہے, بتا دوں میں. کزن میں کوئی ایک بھی گندا ہوگا نا, وہ کیونکہ ان سے انسان بے تکلف ہوتا ہے. ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں نا, جب ان کی تحقیق میں جاؤ تو اکثر میں کیا ہوتا ہے, کزن میں کوئی یہ خراب ہے نا, وہ سب سے پہلے کس کو نشانہ بناتا ہے, اپنے کزن, اور ان سے لوگ احتیاط بھی نہیں کرتے کہ یہ تو بھائیوں کی طرح ہے. تو وہ کیا مسئلہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے کزن کو لے جائے گا کہیں تنہائی میں, مائیں کہہ رہی ہیں کہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, وہ ہاتھ لگاتا رہے گا, اس کی آہستہ آہستہ عادت کو کیا کر دے گا, خراب. تو باپ ہر وقت بچوں کے ساتھ نہیں ہوتا, ماں کی ذمہ داری ہے جب اپنے 6-7 سال 8 سال کے بچے کو, یا اس کی بڑی عمر 15 سال, اپنے بچوں کے ساتھ کہیں اپنے میکے جائیں یا کہیں بھی جائیں تو بچے پر نظر رکھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کزن اس کو تنہائی میں لے کے کہیں جا رہے ہوں. بچوں کو, اپنے بچوں کو کزن کے ساتھ ایک بستر پہ سونے, بول لو بھائی, میں یہ نہیں کہہ رہا سارے کزن غلط ہوتے ہیں,
ایک غلط کی وجہ سے 100 کے ساتھ احتیاط کرنی پڑتی ہے. ارے جو بھی کسی عورت کی طرف دیکھتا ہے تو غلط نہیں اسے تھوڑی دیکھتا ہے, لیکن بہت سے دیکھتے بھی ہیں, تو ان ایک کی وجہ سے سب کو کہا جاتا ہے کہ عورت دیکھ کے کیا کرو, نظر جھکی, اسی وجہ سے, ورنہ سارے کو ٹھرکی تھوڑی ہوتے ہیں کہ جس کو بھی دیکھ رہے غلط نہیں ایسے دیکھ رہے ہیں. تو احتیاط تو چند ایک کی وجہ سے سب کو حکم دیا جاتا ہے نا. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, آپ اپنے پیسے اپنے بٹوے میں چھپا کے کیوں رکھتے ہو؟ کیا یہ سارے چور بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ؟ ارے بھائی اعتکاف والے جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنا موبائل بھی چھپا کے رکھیں گے ہیں, اپنے پیسے بھی بہت لاکر میں ڈالیں گے, اور یہ ساری, تو کیا یہ سارے اعتکاف والے چور ہیں؟ سب سے احتیاط کی جاتی ہے, اس لیے کہ کوئی بھی چور ہو سکتا ہے جس کے چہرے پہ لکھا ہوا نہیں ہے, تو اس ایک کی وجہ سے سب سے احتیاط. تو یہی اصول وہاں کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی اپنے بچے کو بچا کے رکھو لڑکوں سے, 100 میں ایک اگر غلط ہوا تو ہمیں اس پہ لکھا ہوا نہیں ہے, اس ایک کی وجہ سے باقی 99 سے بھی احتیاط کرنی پڑ رہی. تو مائیں خاص طور پر خیال کریں اپنے بچوں کا, جب جاتی ہیں عید بقرعید پہ ملنے کے لیے, کہیں بھی رہتی ہیں جا کے, اپنے بچوں کو حفاظت سے رکھیں, کزنوں کے ساتھ تنہائی میں جمع نہ ہونے دیں. سونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک بستر پہ بچہ کزن کے ساتھ سو جائے, نہ. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے بے خیالی میں ادھر ادھر ہاتھ لگ گیا, اس سے جذبات بھڑک گئے, تو یہاں سے عادت شروع ہو جاتی ہے, پھر یہاں سے عادت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور بہن کے ساتھ بھی بچے کو ایک بستر پہ سونے نہ دیں. ہاں سگا بھائی ہے اور قریب العمر ہیں, ان میں یہ خطرہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. تو یہ سب احتیاطیں بہت ضروری ہے. آج میں نے بیان اس لیے لمبا کر دیا کہ آج سیکنڈ لاسٹ بیان ہے, کل آخری بیان ہوگا. تو یہ چیزیں چونکہ, اور یہ میں پورے مہینے سے اس پر بولنا چاہ رہا تھا, لیکن میں نے کہا میں اس وقت بولوں گا جب اعتکاف کی ایک بڑی تعداد ہوگی, کیونکہ میں اس موضوع کو بہت اہم سمجھتا ہوں اس زمانے میں. اگر آپ نے, ماں باپ نے اپنے بچوں پہ کنٹرول نہیں کیا تو بھائی یہ بیماری بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے, بچے خراب ہو جاتے ہیں اس. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق